الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ پھیرا اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، اور وہ ابراہیم جو پوری طرح احکام بجا لائے، اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہ کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اس نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں نر اور مادہ، وہ بھی ایک قطرہ سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اس اللہ کے ذمے ہے دوسری بار پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، اور یہ کہ وہی ستارہ کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور سمود کو بھی، پھر کسی کو نہ چھوڑا، اور اس نے ہلاک کیا قوم نوح کو، ان سب سے پہلے وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور لوط کی اوندی بستی کو بھی پائیں دیا، پس اس پر چھا گیا جو چھا گیا۔ پس اے سننے والے، بتا تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ ڈرانے والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے ڈرانے والے رسولوں کی طرح ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور ہنس رہے ہو اور روتے نہیں، اور تم نے کھیل مذاق بنا رکھا ہے؟ بس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ آخرت میں وہ بت اور ملائکہ جن کو وہ پوجتے تھے ان کی شفاعت کریں گے، اور انہوں نے فرشتوں کے نام بھی عورتوں کے نام پر رکھے تھے اور ان کی شفاعت کی امید رکھتے تھے، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی سند نہ تھی، بلکہ یہ عقیدہ انہوں نے اپنی گمان سے کر رکھا تھا۔ حکم ہوا کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ تعالیٰ سے منہ موڑتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے خوب واقف ہے، اس نے ہی بدی کا بدلہ اور نیکی کا بدلہ دینا ہے، اور وہی مالک کل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بڑے گناہوں سے اور فواحش کاموں سے بچیں گے، ان کی لغزشیں معاف کر دی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے۔ پھر مشرکین کو فرمایا کہ تم اپنی بڑائی بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتا ہے جب تم زمین سے پیدا ہوئے اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جہاں وہ تم کو روزی دیتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ کون متقی ہے اور کون گنہگار ہے، اور وہی بدلہ دے گا۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے انہی کفار کا حال بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دوسروں کی بیہودہ باتوں پر اعتبار کر کے راستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ اس حکم کا ارشاد ولید بن مغیرہ کی طرف ہے، جو اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، اور جب تلاوت سنتا تو کیا اٹھتا کہ یہ قرآن نہ شعر ہے نہ من گھڑت ہے، بلکہ عجیب اثر انگیز کلام ہے جو انسان کا نہیں۔ کفار کو شک ہو گیا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ اگر تم اپنی دولت سے مجھے کچھ دو تو میں تمہارے گناہوں کا عذاب اپنے ذمہ لے لوں گا۔ ولید بن مغیرہ کچھ عرصہ تو اس کو دیتا رہا، مگر بعد میں پھر مکر گیا۔ یہ اس کی حماقت کی انتہا تھی کہ دولت کے ذریعے اس کا عذاب اپنے سر لیتا تھا، مگر پھر بھی نہ دے سکا۔ یہ حماقت اور بخل دو جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر یہ شخص پہلی کتب اور صحائف جو حضرت ابراہیم یا موسیٰ پر نازل ہوئی ان کو پڑھتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم رہا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
اس فرمان الہی سے معلوم ہوا کہ جس طرح غلط عقیدہ والے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے ثواب پہنچانا، خیرات کرنا عبث ہے، اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث میں ہے کہ ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن جو لوگ مومن مرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے مر گئے، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانی، مالی، نفلی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے، میں اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا، اس کے ثواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حکم ہوا کنواں کھدوا کر اس کا ثواب ماں کی ملکیت کر دو۔ ایک صحابی نے اپنا باغ اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو فریاد کر رہا ہوتا ہے اور اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ، لڑکے یا باوفا دوست کی دعا اسے پہنچے، اور وہ دعا جب اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدر اس کے نزدیک دنیا معافیہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبروں پر رحمتوں کے پہاڑ بھیجتا ہے، اور مرے ہوں کے لیے زندہ رشتہ داروں اور دوستوں کا تحفہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، کوئی وصیت نہ کر سکی، میرا خیال ہے کہ اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کی وصیت کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس سے اجر ملے گا؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ حج کرنے کے بغیر فوت ہو گیا، کیا میں اس کے لیے حج کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے باپ کی ذمہ کوئی قرض ہوتا ہے تو ادا کرتا۔ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، یہ حج بھی فرض ہے، اور جو قرض ہے وہ ادا کرو۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان سے گزرے اور 11 بار کل شریف پڑھ کر اہل قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو، پھر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص اور سورۃ الحاق و متکاثر پڑھے، پھر یہ کہے، الہی میں نے تیرے کلام سے جو پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشتا ہوں، تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور سورہ یاسین پڑھ کے بخشے، اللہ تعالیٰ اہل قبور پر آسانی فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ کے اصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن وفات پا گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے لیے غلام آزاد کیا اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ وفات کے بعد یہ چیز انہیں نفع پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی تو ان کو مراتب اور مدارج میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ہر شخص کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ذات الہی میں غور و فکر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں بے شک غور و فکر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی سوچ کا موضوع نہ بناؤ، وہ تمہاری سوچ اور طاقت سے ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہنساتا ہے یا رولاتا ہے، جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی نے مرد اور عورت بنائے، وہی پیدا فرماتا ہے اور اسی نے پھر زندہ کرنا ہے، وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلس کرتا ہے۔ جن بتوں کی مشرک پوجا کرتے ہیں ان کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی نے گستاخوں عاد اور سمود کو تباہ و برباد کیا اور قوم نوح کو غرق کیا، اور ہر طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول پہلے رسولوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہے ہیں۔ کیوں ایسی حقیقت سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو؟ روتے کیوں نہیں؟ اس حقیقت کو مذاق بنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاؤ سجدہ میں اور اس کی عبادت کرو۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گر گئے۔ جو کفار سنتے تھے اور محو کلام تھے وہ بھی سجدہ میں گر گئے، سوائے امیہ بن خلف کے، کہ جس نے
مٹھی میں مٹی کو لے کر اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر وہ اس طرح کفر میں مرا۔ اس مفصل بیان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، تخلیق اور قدرت کی وضاحت کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر کے ان کی مکمل غلامی اختیار کرو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھو یہ غلامی اس وقت نصیب ہوگی جب تم اپنے دل و دماغ کو اسی نور سے منور کر لو جو روشن کرنے والے چراغ کے سینے میں رکھا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بناتی ہے۔ اسی کی جستجو میں یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔